السلام علیکم۔ شہر کی شام ہلکی ہوا کے ساتھ خاموشی اوڑھے کھڑی تھی۔ گلیوں میں روشنی کے کمکے مگر دلوں میں اندھیرا پھیلا ہوا۔ علی یونیورسٹی سے لوٹتے ہوئے اپنے خوابوں میں کھویا ہوا۔ اس کی جیب میں بس کتابیں اور دل میں ہزار سوال تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کامیابی قریب ہے یا ابھی دور کھڑی۔ راستے پر کچھ اجنبی آنکھوں نے اسے غور سے دیکھا۔ دل میں ایک عجیب سا ڈر اور کشش جاگنے لگی۔ اسے لگا جیسے قسمت ابھی کوئی نیا کھیل دکھانے والی۔ چپ چاپ قدم بڑھاتا ہوا وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ اسی لمحے ایک کار اچانک سامنے آ کر رک گئی۔ شیشے سے ایک نازک چہرہ باہر جھانکتا دکھائی دیا۔ وہ لڑکی سنجیدگی کے ساتھ علی کو غور سے دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو سیدھا دل کو چھو گیا۔ علی ٹھٹ کر رکا اور حیرانگی سے چہرہ تکنے لگا۔ لڑکی نے دھیرے سے مسکرا کر دروازہ کھولا اور بولی، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ اس کی آواز میٹھی تھی۔ علی نے کانپتے لہجے میں کہا، شاید پہلی بار مل رہا ہوں، مگر دل کی دھڑکن اسے کچھ اور ہی کہانی سنانے لگی۔ علی نے سوچا یہ کون ہے اور یہاں کیوں رکی؟ کار کے نمبر پلیٹ پر اجنبی نشان لکھا ہوا تھا۔ لڑکی نے ہاتھ بڑھایا اور کہا، میں زارا ہوں۔ علی نے آہستہ سے مصافحہ کیا، مگر دل میں طوفان تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، کیوں یہ ملاقات اتنی انوکھی لگ رہی ہے؟ زارا نے کہا، کبھی وقت ملے تو بات ضرور کرنا۔ علی نے ہچکچاتے ہوئے صرف مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ کار آہستہ آہستہ اندھیرے میں گم ہو گئی اور علی کے ذہن میں 100 سوال چھوڑ گئی۔ گھر پہنچ کر علی نے سوچوں کا دائرہ توڑنے کی کوشش کی۔ ماں نے دروازہ کھولا اور پیار سے اسے اندر بلایا۔ گھر کے کمرے چھوٹے مگر سکون کے خزانے بڑے تھے۔ ماں نے کہا، بیٹا کچھ پریشان لگ رہے ہو آج؟ علی نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا، نہیں ماں، سب ٹھیک ہے۔ مگر دل میں زارا کی آنکھیں پھر سے گھومنے لگی۔ وہ سوچتا رہا، کیا یہ اتفاق تھا، یہ کوئی راز؟ کیا وہ لڑکی دوبارہ ملے گی یا بس خواب تھی؟ رات کی خاموشی سوالوں سے زیادہ بوجھل ہوگی۔ صبح کے سورج نے کھڑکی سے کمرے کو سنہری روشنی دی۔ علی نے آنکھیں ملتے ہوئے رات کے خواب کو یاد کیا۔ وہ بار بار زارا کے چہرے کو ذہن میں دہراتا رہا۔ دل کہتا تھا، یہ اتفاق نہیں، کوئی خاص اشارہ ہے۔ کیا واقعی ایک اجنبی اتنی آسانی سے سامنے آتا ہے؟ ماں نے دستک دی اور ناشتے کی آواز دی۔ علی نے جلدی سے تیار ہو کر کتابیں بیگ میں رکھیں۔ وہ دل کو بہلا کر یونیورسٹی جانے کا فیصلہ کر بیٹھا، مگر دماغ میں سوالوں کی آندھی اب بھی چل رہی تھی۔ کیمپس پہنچتے ہی دوست آصف نے مذاق سے کندھا تھپتھپایا، یار لگ رہا ہے تم کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہو۔ علی نے مسکرا کر کہا، بس کچھ خاص نہیں، تھکن ہے۔ مگر آصف کی نظریں اس کی الجھن کو سمجھ رہی تھی۔ کلاس میں پروفیسر کے لیکچر کے دوران بھی یہ دل بھڑکتا رہا۔ وہ سوچتا رہا، زارا کون تھی اور کیوں ملی تھی؟ کیا اس کا کوئی تعلق علی کی زندگی سے ہے یا یہ صرف ایک وقتی خواب کی بازگشت ثابت ہوگی؟ اسے لگا جیسے قسمت کوئی نیا باب کھولنے والی ہے۔ وقفے میں علی لائبریری کے کونے میں جا بیٹھا۔ خاموشی میں دل کو سکون ملا، مگر سوال بڑھ گئے۔ وہ کتاب کھولنے کی بجائے زارا کی مسکراہٹ سوچتا رہا۔ ایک کاغذ اس کی میز پر آہستہ سے رکھا گیا۔ وہاں صرف چند الفاظ لکھے تھے، ہم پھر ملیں گے۔ علی نے چونک کر ارد گرد دیکھا، مگر کوئی نہ ملا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا اور سانسیں بے قابو ہو گئی۔ یہ نوٹ کہاں سے آیا اور کس نے پہنچایا؟ وہ سوچ میں ڈوب گیا، کیا کھیل اور گہرا ہونے والا ہے؟ دوپہر کے بعد آصف نے اسے کیفے لے جانے کا کہا۔ علی نے منہ بنایا مگر پھر بھی ساتھ چل پڑا۔ کیفے میں شور شرابہ تھا، مگر ایک کونے میں خاموشی۔ وہیں ایک میز پر زارا بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ علی کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا تھا۔ اس نے آصف کو بہانہ بنا کر اکیلا ادھر بیٹھا۔ زارا نے نگاہ اٹھائی اور آنکھوں سے مسکراہٹ دی، میں جانتی تھی تم مجھے ڈھونڈنے آؤ گے، اس نے کہا۔ علی کا دل جواب دینے سے پہلے ہی بے بس ہو گیا۔ گفتگو شروع ہوئی مگر لفظوں سے زیادہ آنکھیں بولتی رہی۔ زارا نے کہا، زندگی میں کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے کھلیں تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ علی نے حیرت سے پوچھا، کیا تم میرے بارے میں جانتی ہو؟
زارا نے مسکرا کر کہا، شاید تمہارے سوچنے سے زیادہ۔ اس کے لہجے میں عجیب سا راز چھپا محسوس ہوا۔ علی کا دل ڈوبا بھی اور ایک نیا جوش بھی جاگا۔ وہ سوچ رہا تھا کیا قسمت واقعی اسے کسی جال میں لا رہی ہے، یا پھر یہ سب محض ایک حادثہ بننے والا ہے۔ رات کو واپس آ کر علی نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب معمولی خواب نہیں بلکہ آگ تھی۔ وہ سوچ رہا تھا زارا کا راز آخر کیا نکلے گا، کیا وہ سچ میں قسمت کا اشارہ ہے یا دھوکہ۔ بیگ سے نوٹ نکالا اور دوبارہ الفاظ پڑھے، ہم ملیں گے۔ یہ سادہ تحریر اب اس کے لیے معمہ بن چکی تھی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا مگر دل میں روشنی تھی۔ وہ جانتا تھا اب زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ سوال یہی تھا، کس سمت، خوشی یا اندھیروں کی جانب۔ صبح کے اجالے کے ساتھ علی کے دل میں بے چینی بڑھتی گئی۔ زارا کی باتیں دماغ میں بار بار گونجتی رہتی تھی۔ وہ سوچتا رہا کیوں ایک اجنبی اس کے قریب آ رہی ہے۔ کیا وہ کوئی راز جانتی ہے جو سب سے چھپا ہے؟ کیا ممکن ہے اس کا رشتہ ماضی کے کسی باب سے؟ علی نے فیصلہ کیا اب اسے حقیقت جاننی ضروری ہے۔ یونیورسٹی جاتے وقت وہ خود کو مضبوط ثابت کرنے لگا مگر اندر سے سوالات اس کے وجود کو ہلا رہے تھے۔ وہ جانتا تھا آج کا دن فیصلہ کن ہونے والا ہے۔ کلاس میں پروفیسر کی آواز سنائی دے رہی تھی مگر دل غائب تھا۔ آصف نے کوہنی مار کر کہا، یار کہاں کھوئے رہتے ہو؟ علی نے جواب دیا، شاید ایک ایسی بات ہے جو بتا نہ سکوں۔ آصف نے آنکھیں سکیٹر کر کہا، پھر بھی مجھے شامل کرو۔ علی نے ہلکی مسکراہٹ دی مگر کچھ نہ کہا۔ دل کہہ رہا تھا یہ راز سب سے چھپانا ہی بہتر ہے۔ پہلے خود سمجھنا ہوگا کہ زارا کون ہے۔ کیا وہ واقعی ایک عام لڑکی ہے یا کچھ اور؟ یہ سوال اب سانس لینے جتنا ضروری لگ رہا تھا۔ وقفے کے بعد لائبریری پھر علی کا رخ بنی۔ وہ جانتا تھا یہاں خاموشی میں اشارے مل سکتے ہیں۔ کتابوں کے درمیان بیٹھا تو دل کو سکون ملا مگر اچانک پیچھے سے ایک مانوس آواز ابھری، جو ڈھونڈ رہے ہو وہ کتابوں میں نہیں ملے گا۔ علی نے پلٹ کر دیکھا تو زارا مسکرا کر رہی تھی۔ وہاں اس کی موجودگی نے دل کی دھڑکن دگنی کر دی۔ علی نے آہستہ سے کہا، پھر کہاں ملے گا جواب؟ زارا نے بس اتنا کہا، وقت خود سب دکھائے گا۔ زارا کی باتوں نے مزید الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں راز اور خاموشی کا ملاپ تھا۔ علی نے کہا، کیا تم میرے ماضی کو جانتی ہو؟ زارا نے آنکھیں جھکائی اور آہستہ جواب دیا، شاید۔ یہ ایک لفظ علی کے ذہن میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ اس نے چاہا فوراً سب کچھ پوچھ لے اور سمجھے، مگر زارا خاموش رہی جیسے وقت کو آزمائش دے رہی ہو۔ علی نے ہمت کر کے کہا، میں سچ جاننا چاہتا ہوں۔ زارا نے کہا، پھر تمہیں ہر سوال کا بوجھ سہنا ہوگا۔ کیفے میں آصف نے علی کو بار بار ٹٹولنے کی کوشش کی مگر علی کا دھیان اب صرف زارا پر جمع ہوا تھا۔ آصف نے مزاح کرتے کہا، یار کوئی نئی فلم چل رہی؟ علی نے سنجیدگی سے کہا، نہیں، یہ حقیقت زیادہ بڑی ہے۔ آصف نے ہنس کر کہا، پھر مجھے بھی ٹکٹ دلوا دینا۔ مگر علی جانتا تھا یہ کھیل تماشا نہیں، حقیقت ہے۔ زارا کے الفاظ اب ایک کہانی کے دروازے کھول رہے تھے، اور وہ کہانی شاید خوشی سے زیادہ درد کی ہو۔ پھر بھی علی تیار تھا ہر سچ کا سامنا کرنے کے لیے۔ راستے کو بستر پر لیٹے تو نیند قریب نہ آئی۔ زارا کا چہرہ، اس کی آواز دماغ میں گردش کرتا رہا۔ نوٹ کے الفاظ اور شاید کا جواب دل میں چھپ گیا۔ وہ سوچتا رہا اب زندگی کا سکون واپس نہیں آئے گا جب تک زارا کا راز کھل نہ جائے۔ کوئی آرام نہیں۔ کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھا تو تارا ٹوٹا۔ علی دل ہی دل میں ایک خواہش مانگی، یا خدا مجھے ہمت دے کہ سچ کا سامنا کروں۔ اور وہ جانتا تھا سفر اب اور مشکل ہونے والا ہے۔ اگلی صبح یونیورسٹی جاتے وقت علی کے قدم بھاری محسوس ہو رہے تھے۔ دل میں سوالات کا شور اور دماغ میں زارا کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ جانتا تھا اب یہ معاملہ عام نہیں بلکہ گہرا راز ہے۔ گیٹ پر پہنچا تو زارا پہلے سے کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی اور نرمی دونوں دکھائی دی۔ علی نے کہا، کیا تم مجھے کچھ بتانا چاہتی ہو؟ زارا نے لمحہ بھر خاموش رہ کر جواب دیا، آج شام ملنا۔
اس ایک جملے نے علی کے دل کو اور بے قرار کر دیا۔ اب اسے شام تک ہر لمحہ کسی امتحان جیسا لگنے والا تھا۔ کلاس میں پروفیسر لیکچر دے رہے تھے مگر علی کہیں اور ہی کھویا۔ آصف نے بار بار اس کا دھیان اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی مگر علی نے صاف کہا، یار بس آج مجھے مت پوچھو۔ آصف نے حیران ہو کر کہا، تم واقعی بدل گئے ہو؟ علی نے گہری سانس لی اور کہا، کچھ کہانیاں ہمیں بدل دیتی ہیں۔ پروفیسر سب کو نوٹس لکھنے کو کہا مگر علی کے ہاتھ رک رہے۔ اسے لگا جیسے لفظ اس کے قابو میں نہیں آ رہے۔ دل کی دھڑکن ایک ہی بات دہرا رہی تھی، شام کا انتظار، اور یہ انتظار اس کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا۔ شام ڈلتے ہی علی کیفے کے باہر جا پہنچا۔ زارا پہلے سے وہاں بیٹھی کتاب کے ورق پلٹ رہی تھی۔ علی کے آتے ہی اس نے مسکرا کر جگہ خالی کی۔ علی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اب تو بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ زارا نے دھیرے سے کہا، یہ کہانی تمہارے خاندان سے جڑی ہے۔ علی نے چونک کر کہا، میرے خاندان سے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ زارا نے نظریں جھکا کر کہا، یہی سچ ہے جو تمہیں جاننا ہوگا۔ علی کے اندر ایک طوفان سا اٹھا، دل بے قابو ہو گیا۔ اسے لگا جیسے زمین اس کے قدموں تلے ہل رہی ہو۔ زارا نے بیگ سے ایک پرانی ڈائری نکالی۔ جلد پر دھول جمی تھی اور صفحے وقت کی مار کھائے لگتے تھے۔ اس نے کہا، یہ ڈائری تمہارے دادا کی ہے؟ علی کے ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ میرے دادا؟ مگر یہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ زارا نے گہری سانس لی، یہ سوال جلدی جواب نہیں پائے گا۔ علی نے ڈائری کھولی تو پہلا صفحہ دھندلا سا لکھا۔ الفاظ میں پراسراریت تھی اور ہر جملے میں درد چھپا تھا۔ یہ الفاظ علی کے ماضی کی گمشدہ کنجی بننے والی تھی۔ رات کو علی نے کمرے میں ڈائری کے ورق پلٹنے شروع کیے۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، کچھ سچ چھپانے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ جملہ علی کے دل کو ہلا گیا اور دماغ بھٹکنے لگا۔ ڈائری کے اگلے صفحات میں پرانی تصویر چپکی ہوئی تھی۔ کچھ تصویر میں ایسے لوگ تھے جنہیں علی نے کبھی نہ دیکھا مگر ایک تصویر میں اس کے والد کے بچپن کا عکس جھلکا۔ علی کی آنکھوں سے نیند اور سکون دونوں غائب ہو گئے۔ اب یہ صرف زارا کا راز نہیں بلکہ اس کی اپنی جڑوں کا سوال تھا۔ وہ جانتا تھا اب واپس لوٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ رات گئے، زارا نے علی کو میسج بھیجا، کل شام میں سب کچھ کھول کر تمہیں سچائی بتاؤں گی۔ یہ پیغام دیکھ کر علی کے اندر امید اور خوف دونوں جاگ اٹھے۔ اسے لگا کل کا دن زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ آصف بار بار فون کر رہا تھا مگر علی نے جواب نہ دیا۔ اس کے دل دماغ پر صرف زارا اور ڈائری کا سایہ چھایا۔ کھڑکی سے باہر چاندنی میں ڈائری کے ورق چمکنے لگے۔ علی نے اسے سینے سے لگایا جیسے اس میں جان چھپی ہو، اور اس لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر سچ قبول کرے گا۔ اگلی صبح سورج کی روشنی علی کے کمرے میں داخل ہوئی مگر اس کی آنکھیں جاگی جاگی تھیں، نیند کا نام نہیں تھا۔ ڈائری اس کے سامنے کھلی رکھی تھی اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ہر لفظ اسے اپنے ماضی کے ورق میں لے جایا جا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زارا نے یہ سب جانا کیسے۔ سوچتے سوچتے اس نے خود کو شیشے میں دیکھا۔ چہرے پر خوف اور اشتیاق دونوں کی لکیر نمایاں تھی۔ وہ خود سے کہہ رہا تھا، اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں، یہ سفر شاید اس کی پوری زندگی بدل ڈالے گا۔ کلاس میں آصف نے پھر اس کی حالت بانپ کی کوشش کی، یار علی تم آج کل بہت عجیب ہو گئے ہو۔ علی نے زبردستی مسکرایا مگر کچھ بولا نہیں۔ زارا دور بیٹھی نوٹس لکھ رہی تھی مگر خاموش تھی۔ ان دونوں کے بیچ کا سکوت باقی سب کو بھی محسوس ہوا۔ پروفیسر کی آواز گونج رہی تھی مگر علی غائب تھا۔ ڈائری کے الفاظ اس کے دماغ میں گونجتے رہے، کچھ سچ چھپانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہر لمحہ دہراتا رہا اور یہی جملہ اسے اندر سے ہلا کر رکھ رہا تھا۔ شام کو زارا نے کیفے میں آنے کا وعدہ کیا تھا۔ علی مقررہ وقت سے پہلے ہی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ کیفے میں ہلکی موسیقی چل رہی تھی مگر دل بے چین تھا۔ زارا آئی تو چہرے پر گہری سنجیدگی اور ہلکی نمی تھی۔ اس نے سیدھا کہا، آج تمہیں اصل کہانی سنانی ہوگی۔ علی نے اس بات میں سر ہلایا مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ زارا نے بیگ سے ایک اور پرانا لفافہ نکالا۔ لفافے میں چند زرد کاغذات اور ایک تصویر رکھی تھی۔ تصویر دیکھ کر علی کی آنکھوں سے سانس رکنے لگی۔ تصویر میں ایک عورت تھی جو بالکل زارا جیسی دکھتی تھی۔ علی نے حیران ہو کر کہا، یہ کون ہے؟ زارا کی آنکھیں نم ہوئیں اور آواز بھاری ہو گئی، یہ میری نانی ہے اور یہ تمہارے دادا کی تصویر ہے۔ علی کے ہاتھوں سے
تصویر لرزتی ہوئی نیچے گر گئی۔ اسے لگا جیسے دو خاندانوں کی کہانی اس کے سامنے کھلی ہے۔ زارا نے دھیرے سے کہا، ہمارے خاندان ایک راز میں جکڑے ہیں۔ علی نے بے چین ہو کر کہا، آخر وہ راز کیا ہے؟ زارا نے آنکھیں بند کر کے کہا، ایک پرانا وعدہ۔ زارا نے کاغذات علی کے سامنے رکھ دیے۔ ان میں ایک پرانا خط تھا جو دادا کے نام پر لکھا گیا تھا۔ خط میں لکھا تھا، یہ بوجھ آنے والی نسلیں بھی اٹھائیں گی۔ علی کے دل میں جیسے کسی نے خنجر گونج دیا ہو۔ اس نے زارا سے کہا، کیا تم سچ میں سب جانتی ہو؟ زارا نے جواب دیا، یہ صرف ابتدا ہے، سب کچھ نہیں۔ کیفے کی روشنی مدھم ہوئی اور ماحول سنجیدہ ہو گیا۔ آصف دور کھڑا دونوں کو دیکھ رہا تھا مگر قریب نہ آیا۔ اسے بھی لگا جیسے کچھ بڑا ان دونوں کے بیچ چھپا ہے۔ رات کو علی کمرے میں بیٹھا سب سوچتا رہا۔ ڈائری، خط اور تصویر نے سب کچھ بدل ڈالا۔ اب یہ صرف زارا کی کہانی نہیں بلکہ اس کی اپنی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن اپنے والد سے بات کرے گا۔ شاید وہ اس راز کی اصل دروازے کی چابی رکھتے ہوں۔ چاندنی کمرے میں پھیل گئی اور کاغذات چمکنے لگے۔ علی نے سب چیزیں دوبارہ بیگ میں سمیٹ کر رکھ دی۔ دل میں خوف تھا مگر ساتھ ہی ہمت بھی پیدا ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اب آگے بڑھنا ہی اصل راستہ ہے۔ اگلی صبح علی نے والد سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے مگر ماحول بھاری تھا۔ علی نے ہمت کر کے کہا، ابا مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ والد نے اخبار سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ چہرے پر سختی تھی مگر آنکھوں میں جھلک تھکن تھی۔ پوچھو بیٹا، مگر یاد رکھو ہر سوال جواب نہیں پاتا۔ علی نے ڈائری اور خط میز پر رکھ دیا۔ والد کا چہرہ فوراً زرد پڑ گیا اور ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ سب کہاں سے ملا تمہیں؟ علی نے حقیقت چھپائی نہیں اور سب کچھ بتا دیا۔ والد کچھ لمحے خاموش رہے، پھر گہری سانس لی۔ یہ کہانی بہت پرانی ہے، تمہارے دادا کے زمانے کی۔ ان کی آواز بھاری ہو رہی تھی، جیسے یادوں میں ڈوب گئی۔ اس وعدے نے کئی زندگیوں کو برباد کر ڈالا بیٹا۔ علی نے بے چین ہو کر کہا، ابا مجھے سب سچ جاننا ہے۔ والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر ضبط رکھا۔ یہ کہانی سنانے کا وقت شاید آ ہی گیا ہے۔ وہ دھیرے سے اٹھے اور کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے پرانی الماری کھولی اور ایک لکڑی کا صندوق نکالا۔ صندوق پر پرانا تالا لگا تھا۔ وہ مشکل سے کھلا۔ اندر کچھ زرد کپڑے اور پرانے کاغذات بڑے تھے۔ ایک موٹی کتاب بھی تھی جس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ والد نے کتاب علی کو تھمائی اور کہا، یہ وراثت ہے۔ علی نے کانپتے ہاتھوں سے کتاب کھولی۔ پہلا صفحہ ایک دعا اور ایک عجیب علامت پر مشتمل تھا۔ علامت بالکل وہی تھی جو زارا کی ڈائری میں دیکھی تھی۔ علی کی آنکھوں میں تجسس اور خوف دونوں بڑھ گئے۔ والد نے کرسی پر بیٹھ کر کہانی سنانا شروع کی۔ تمہارے دادا اور زارا کی نانی کبھی قریب تھے مگر حالات نے ان کو الگ کر دیا اور دشمنی میں بدل دیا۔ ان کے بیچ ایک عہد لیا گیا تھا۔ یہ عہد دونوں خاندان کو ہمیشہ جوڑے رکھنے کا تھا۔ کوئی بھی نسل اس راز سے بچ نہیں سکتی۔ علی نے سن کر سر پکڑ لیا اور گہری سانس لی۔ مگر ابا، کیا یہ دشمنی ختم نہیں ہو سکتی؟ والد نے سر جھکا لیا، شاید اب بھی وقت باقی ہے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک سنائی دی۔ علی نے چونک کر والد کی طرف دیکھا۔ والد نے کہا، یہ وقت کے فیصلے کی گھڑی ہے بیٹا۔ علی دروازے کی طرف بڑھا اور دستک کھولی۔ سامنے زارا کھڑی تھی۔ وہ آنکھوں میں عزم تھا۔ اس نے کہا، علی ہمیں اب ساتھ مل کر سچ جاننا ہوگا۔ علی نے حیران ہو کر پوچھا، تم یہاں کیسے آئی؟ زارا نے جواب دیا، یہ سب پہلے سے طے تھا۔ اس کے الفاظ نے کہانی کو ایک نیا موڑ دے دیا۔ علی، زارا اور والد ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے کتاب، خط اور ڈائری سب میز پر رکھے ہوئے تھے۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر دل کی دھڑکنیں تیز تھی۔ زارا نے کہا، یہ وقت ہے کہ ہم راز کھول دیں۔ والد نے گہری نظر ان دونوں پر ڈالی۔ اگر تم سچ جاننے نکلے تو واپسی کا راستہ نہیں ہوگا۔ علی نے مضبوط لہجے میں کہا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ زارا نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور آنکھیں نم ہوئیں۔ یوں لگ رہا تھا اصل راز قریب آنے والا ہے۔ رات کی خاموشی میں تینوں کے درمیان سنجیدہ گفتگو شروع ہوئی۔
کتاب کے صفحات کھلتے ہی ماحول مزید پراسرار ہوتا چلا گیا۔ ہر صفحے پر کوئی نئی علامت اور نام درج تھا۔ زارا نے ایک صفحے پر انگلی رکھی اور چونک گئی۔ وہ نام اس کے اپنے والد کا تھا جو برسوں پہلے غائب ہوئے۔ علی بھی حیران ہوا کہ اس میں اس کا بھی ذکر تھا۔ والد نے آہ بھری اور کہا، یہی وہ راز ہے، تم دونوں کی تقدیریں پہلے ہی اس کتاب میں لکھ گئی تھی۔ علی اور زارا دونوں خاموش ہو گئے۔ اچانک کمرے کی لائٹ ٹمٹمانے لگی اور ہوا بھاری ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے کتاب کے کھلنے سے کچھ جاگ گیا ہو۔ کتاب کے صفحوں سے ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ زارا نے کانپتی آواز میں کہا، یہ کوئی عام کہانی نہیں۔ والد نے کتاب بند کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ صفحے خود بخود پلٹنے لگے اور ایک نشان ابھر آیا۔ یہ وہی نشان تھا جو علی نے خوابوں میں دیکھا تھا۔ علی کے دل میں خوف اور تجسس ایک ساتھ بڑھ گیا۔ کمرے میں عجیب سا سکوت پھیل گیا۔ کتاب نے اچانک ایک پرانی کہانی دکھانا شروع کر دی۔ دونوں خاندانوں کی دشمنی اور عہد واضح ہوتا گیا۔ دادا اور نانی نے ایک وعدہ کیا تھا جس کی قیمت بھاری تھی۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ اگلی نسلیں اس بوجھ کو اٹھائیں گی۔ اگر راز نہ کھولا گیا تو دونوں خاندان تباہ ہو جائیں گے۔ زارا نے لرزتے ہوئے کہا، یعنی یہ سب ہمارے اوپر ہے؟ والد نے سر جھکا کر کہا، ہاں بیٹی، یہی سچ ہے۔ علی نے کہا، پھر ہمیں یہ سلسلہ ختم کرنا ہوگا۔ ان کے لہجوں میں خوف کے ساتھ ہمت بھی تھی۔ اچانک دروازہ دوبارہ بجنے لگا مگر اس بار زور سے۔ سب چونک گئے اور کتاب کی روشنی مدھم ہو گئی۔ والد نے کہا، یہ وہ لمحہ ہے جس سے میں ڈرتا تھا۔ علی دروازے کی طرف بڑھا مگر قدم کانپ رہے تھے۔ زارا نے بھی اس کا ہاتھ تھام کر ہمت دی۔ دروازہ کھلا تو ایک اجنبی شخص سامنے کھڑا تھا۔ چہرہ سخت، آنکھوں میں عجب چمک اور خاموشی تھی۔ اس نے آتے ہی کتاب کی طرف دیکھا اور کہا، یہ امانت مجھے دو ورنہ انجام بھاری ہوگا۔ کمرے میں کشیدگی بڑھ گئی اور سب خاموش ہو گئے۔ والد نے لرزتی آواز میں کہا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اجنبی نے آگے بڑھ کر کتاب چھیننے کی کوشش کی۔ علی نے تیزی سے کتاب اٹھائی اور پیچھے ہٹ گیا۔ زارا نے اجنبی کو روکا مگر وہ طاقتور تھا۔ کتاب کی روشنی تیز ہو گئی اور اجنبی لڑکھڑا گیا۔ روشنی نے کمرے کو روشن کر دیا جیسے دن نکل آیا ہو۔ سب کی آنکھیں چندیا گئی اور لمحہ بھر میں سکوت چھا گیا۔ جب روشنی کم ہوئی تو اجنبی غائب ہو چکا تھا۔ علی اور زارا نے حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ والد نے گہری سانس لی اور پیشانی پر پسینہ پونجا۔ یہ شخص کون تھا؟ علی نے بے چینی سے پوچھا۔ والد نے آہستہ کہا، یہ وہی ہے جس میں برسوں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ راز کا پہرے دار ہے جو کبھی نہیں ہارتا۔ زارا نے مضبوط لہجے میں کہا، پھر ہمیں ہارنا بھی نہیں ہے۔ علی نے اثبات میں سر ہلایا اور کتاب مضبوطی سے تھامی۔ اب کہانی صرف زارا کی نہیں، ایک جنگ کی شکل اختیار کر گئی۔ یوں اصل امتحان کا آغاز ہو چکا تھا۔ رات کے آخری پہر سب دوبارہ اسی کمرے میں بیٹھے تھے۔ کتاب میز پر بند رکھی تھی مگر اس کی ہلکی چمک باقی تھی۔ علی نے کہا، ہم نے فیصلہ کرنا ہے، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ زارا نے اثبات میں سر ہلایا اور اپنے خوف پر قابو پایا۔ والد نے کہا، یہ کتاب تم دونوں کی ہے، اب یہی تمہارا امتحان ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ذمہ داری اس کی نسل پر آئی ہے۔ علی نے کتاب کھولی تو صفحے خود بخود پلٹنے لگے۔ ہر صفحے پر نیا منظر ابھرتا گیا جیسے فلم چل رہی ہو۔ کہانی کا اختتام قریب محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک کتاب نے روشنی بکھیر کر سب کو ایک جگہ پہنچا دیا۔ وہ ایک ویران قلعہ تھا جس کے چاروں طرف دھند چھائی تھی۔ ہوا میں سنسناہٹ تھی اور قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ زارا نے کہا، یہی وہ مقام ہے جس کا ذکر کتاب میں تھا۔ علی نے اپنے ارد گرد دیکھا مگر سب کچھ پراسرار تھا۔ اچانک قلعے کے دروازے پر وہی اجنبی دوبارہ نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اب اور زیادہ سختی اور غصہ تھا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، یہ کتاب میری ہے، اسے واپس کرو ورنہ تمہاری کہانی ختم ہو جائے گی۔ علی نے کتاب کو سینے سے لگا کر مضبوطی سے پکڑا۔ زارا نے اس کے سامنے کھڑی ہو کر کہا، یہ ہماری امانت ہے۔ والد نے دونوں کے پیچھے کھڑے ہو کر دعائیں کلمات پڑھے۔ کتاب سے روشنی نکلی اور اجنبی کے قدم رک گئے۔ وہ تڑپنے لگا مگر پھر بھی قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ روشنی آہستہ آہستہ
اس کے وجود کو کمزور کرنے لگی۔ آخر کار ایک تیز روشنی کے دھماکے نے اسے گرا دیا۔ وہ قلعے کے فرش پر بکھر گیا اور دھند چھٹنے لگی۔ اب فضا پرسکون محسوس ہونے لگی۔ روشنی مدھم ہوتے ہی کتاب خاموشی سے بند ہوگی۔ قلعہ بھی آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگا اور زمین ہلنے لگی۔ علی نے زارا کا ہاتھ پکڑا اور جلدی سے باہر نکلنے لگا۔ والد نے پیچھے دیکھ کر کہا، یہ جگہ اب ختم ہو رہی ہے۔ تینوں دوڑتے ہوئے قلعے سے باہر نکل آئے۔ جیسے ہی وہ نکلے، قلعہ زمین میں دھنس کر غائب ہو گیا۔ اب صرف ایک سنسان میدان باقی تھا اور ہوا پرسکون تھی۔ کتاب ان کے ہاتھ میں تھی مگر اب بالکل خاموش۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اپنا مقصد پورا کر چکی ہو۔ علی نے کتاب کھولنے کی کوشش کی مگر اب نہ کھلی۔ اس کے کور پر صرف ایک جملہ ابھرا ہوا تھا، راز مکمل ہو گیا، داستان ختم نہیں ہوئی۔ زارا نے کہا، یعنی یہ ایک نئی شروعات ہے؟ والد نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ہاں بیٹی، اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے، نسلوں تک یہ سفر جاری رہے گا۔ علی نے کتاب کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، ہم ہاریں گے نہیں، یہ کہانی اب ہماری ہے۔ ان کے چہروں پر عزم اور سکون ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ سورج کی کرنیں نمودار ہوئی اور رات کا اندھیرا ختم ہوا۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا دیے۔ کتاب کو مضبوطی سے تھام کر وہ واپس اپنے شہر لوٹ آئے۔ اب سب کچھ بدل چکا تھا مگر ذمہ داری باقی تھی۔ علی اور زارا جانتے تھے کہ آگے بھی نئے امتحان آئیں گے۔ والد نے کہا، تم دونوں نے وہ کر دکھایا جو میں نہ کر سکا۔ یہ لمحہ ان کے لیے جیت اور شروعات کا نشان تھا۔ یوں ایک کہانی ختم ہوئی مگر اس کے اثرات ہمیشہ باقی رہیں گے اور آنے والی نسلیں اس راز کو نئی طرح سے جئیں گی۔